درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج میں آپ کو بڑا ہی یوں سمجھیے کہ عشق رسول سے بھرا ہوا اور سبق آموز واقعہ سناؤں گا۔ دو تین باتیں اس میں ہمیں ایک ہی واقعے میں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ یہ واقعہ ابو عبداللہ الرسا رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر فرمایا۔ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا تھا، عبادت گزار بھی تھا، نیک بھی تھا اور صابر بھی تھا، صبر کرنے والا بھی تھا، غریب بھی تھا۔ ایک دن رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھا میرے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے اور ہم بھوکے ہیں اور بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ رات گھر والوں نے فاقے میں گزاری تھی، مگر عشق رسول کا عالم دیکھیں، اللہ پر بھروسے کا عالم دیکھیں کہ اس نے شکوہ شکایات شروع نہیں کر دی، باہر نکل کر ہاتھ پھیلانا شروع نہیں کیا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں ایسا کرتے ہیں، ہم بھوکے ضرور ہیں، آؤ مل کر اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سوچے کیسا گھر ہوگا جہاں سارے بھوکے ہیں مگر شکوہ نہیں ہے، سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، پکارے تو صحیح نا، دل سے یاد تو کرے انہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ دل سے پکارا انہوں نے، درود پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، آنکھیں بد ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کو کہنا کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، اور سنو ہمارے نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا جو تمہارے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اس نے نام پر غور کیا تو پتہ چلا وہ تو ہمارے علاقے کا بہت مالدار شخص ہے، مگر وہ تو مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، کہتے وہ تو آگ کے پجاری ہے، میرے نبی علیہ السلام اس کے پاس کیوں بھیجیں گے، اور اپنا سلام بھی دے رہے ہیں۔ ٹینشن کے ایسا ہو نہیں سکتا، لگتا ہے میں نے صحیح نہیں سنا، پھر سو گیا۔ اب خواب میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دوبارہ یہی حکم دیا کہ اسی کے پاس جاؤ، میرا سلام بھی دینا، کہنا تمہارے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے، اور کہنا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے میری مدد کرو۔ اب اٹھنے کے بعد سوچنے لگا کہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو خواب میں دیکھا، نبی پاک کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ چلا گیا اس مجوسی کے پاس۔ وہ مجوسی اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت بڑا اس کا محل تھا، بڑا بزنس تھا اس کا۔ اس نے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ پیغام دینا ہے۔ تو کہا کہو، کا نہیں اکیلے میں دینا ہے۔ وہ اکیلے میں بیٹھ گیا، کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے آقا ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے بارے میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور میں غریب ہوں، پریشان ہوں، نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ مجوسی کہتا تم مجھے جانتے ہو؟ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا ہوں، میرے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بارے میں کیسے ایسے سلام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ہی فرمایا۔ اچھا، وہ مجوسی کہتا ہے پھر چلو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا، اندر کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں،
اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ کے بچے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ نیچے اترا، کاروباری لوگ بیٹھے تھے، سب کو کہتا ہے سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا میرا جو بھی لین دین ہے میری طرف سے معاف۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے، تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا اس بڑے مجمع میں بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی کہ امی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھیجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی ہیں اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہے۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے۔ پھر آ کر اپنے کمرے پہ بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھجا دیا ہے، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایک بہن کہتی ہے باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی سے شفاعت بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہی اور میں سنتا رہا۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سنو ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے، اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی عیش سے گزارو۔ اب وہ دیوانہ جس کے گھر میں رات فاقہ تھا اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، درود پاک کی کثرت کی، اگلے دن وہ امیر و کبیر ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور پھر سیکھنے کو کیا ملا کہ آل رسول کی خدمت کی تو اللہ نے اس مجوسی کو ایمان بھی عطا کر دیا، اور سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے نبی پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، زندگی میں ہمیں بھی مشکلیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات پیسوں کی کمی، بعض اوقات کاروبار کی مشکل، بعض اوقات فیملی پرابلم، کسی سے بات نہ کیا کریں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پہلا جو دور تھا وہ 3 برس کا دور تھا، بڑی رازداری کے ساتھ بڑے پوشیدہ انداز میں نبی پاک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، لڑکوں میں نوجوانوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لاتے ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں،
پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی جلد ہی ایمان لے آتے ہیں۔ واضح رہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے نا، ان کو سابقین الاولین، سابقین اولین کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا۔ ان کی فہرستوں پر جب نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے نا، وہ پہلے ہی نیک طبع تھے، اچھی سیرت والے تھے۔ کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ جو رسوم تھی، جاہلیت کی جو رسوم تھی، وہ اس سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب دوسرا دور آیا، جب 3 برس گزر گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خدا بند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قریش کے لوگوں سے فرمایا تھا، جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ اب یہاں تک میں رکتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے 40 سال مکے کے لوگوں میں زندگی گزاری، 3 سال اعلان نبوت کے بعد، یعنی 43 ایئرز انہوں نے پیارے آقا کو دیکھا تھا۔ ایمان والے نہیں تھے، مگر نبی پاک کے بارے میں کیا کہا کہ ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے۔ نبی پاک نے کردار ایسا پیش کیا کہ لوگ آپ کو سچا اور امین مانتے تھے۔ میں ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ مجھے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میرا یہ سوال ہے، میرے آقا کی سچائی اور امانت کا غیر مسلم بھی اقرار کریں، میں بھی تو ان کا امتی ہوں، میری سچائی اور امانت داری کا کیا مسلمان اقرار کرتے ہیں؟ ابھی غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، میرے خاندان والے اقرار کرتے ہیں، میرے پڑوسی اقرار کرتے ہیں، مجھ سے کاروبار کرنے والے اقرار کرتے ہیں۔ غور کریں کتنا فرق ہے۔ کہلاتے ہم ان کے امتی ہیں، مگر آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یار پتہ نہیں پیسے دوں کہ نہ دوں، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ پورا کرے گا کہ نہیں۔ اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر میرے بارے میں کوئی یہ سوچتا ہے مجھ سے کاروبار کرنے کے لیے، یا مجھ سے میرا وعدہ مان نہیں رہا، مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے، پھر میں کیسا امتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی امانت داری کا عالم یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر کیا فرمایا تھا کہ اے علی، صبح کو مکے والوں کی امانتیں واپس دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ طویل واقعہ ہے، مگر یہاں جو ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ اس وقت بھی جان لینے آئے تھے نبی پاک کی، مگر امانتیں بھی پیارے آقا کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو کہ جو ایمان نہیں لا رہے مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیسا ہوں؟ اور پھر اگر میں دعوت اسلامی کا ذمہ دار بھی ہوں، میں ایک مذہبی حلیے والا بھی ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، میرے سر پر امامہ بھی ہے، میرے ساتھ کوئی تنظیمی ذمہ داری کا ٹیگ بھی ہے، پھر میری امانت داری کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ پھر میری سچائی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اور کیجئے، جس نے یہ مذہبی حلیہ اپنایا نا، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی غلطی پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والے نے، امامے والے نے، دین کا نام لینے والے نے کیا کیا۔ آپ صرف اپنے آپ سے ناراض نہیں کرتے کسی کو، پھر لوگ مذہب اور دین اور سنیت سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی، امین اور صادق نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ اوصاف ہونے چاہیے، مگر ایسے پیارے آقا
جب فرما رہے اپنے ہی خاندان والوں کو، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی سچائی اور امانت داری کا دنیا بھر میں ان کا ڈنکا تھا، اقرار تھا۔ مگر نبی پاک نے فرمایا بتاؤ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، میری بات کا یقین کر لو، کہتے ہیں یقین کر لیں گے، آپ سچے ہیں، امین ہیں۔ اب نبی پاک نے اللہ کی طرف بلایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب الہی اتر پڑے گا، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر خاندان والے، کلوز ریلیٹیوز، وہ نبی پاک سے ناراض ہونے لگے۔ پیارے آقا کا چچا، اب ہوتے بتائیں نا چچا سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنا کلوزنس ہوتی ہے۔ ابو لہب چچا تھا، سخت ناراض ہو گیا، آل فال بکنے لگا اور سب لوگ چلے گئے۔ نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی، بات نہ ماننا۔ اور اب وہ تیسرا دور آیا جب اللہ نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ اب یہ جب آیت نازل ہو گئی تو فرمایا اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا اب علی الاعلان، اعلان فرمائیے، گریجولی، یعنی پہلے خاموشی کے ساتھ، پھر اپنے قریبی خاندان والوں کو۔ تیسرا دور کیا تھا کہ اب اللہ کی طرف بلائیے، علی الاعلان، اللہ اکبر۔ اب نبی پاک علی الاعلان اللہ کی طرف بلانے لگے، شرک کے خلاف بات کی، بت پرستی کے خلاف بات کی، معبود لانے باطلا جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت سے ڈرایا۔ اب تو اپنے پرائے ہو گئے، اب تو اپنے دشمن ہو گئے، ایسی اب نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر، کیونکہ چندی ساتھی تھے، جس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں آئیں، یقین کریں آج بھی پڑھیں، 1450 سال کم و بیش ہو گئے، آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی کہ وہ جذبہ کیسا تھا نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا۔ ہر ظلم و ستم سہتے گئے، ذرا چند باتیں سنے تو صحیح۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اسلام پہ کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا، میں بیان نہیں کروں گا، میں اب ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا، میں اب جناب اجتماع میں نہیں آؤں گا، میں اب قافلے میں سفر نہیں کروں گا، مجھے پیار نہیں ملا، مجھے عزت نہیں ملی، مجھے ذمہ داری نہیں ملی، مجھے بیان نہیں دیا، ارے مجھ سے پہلے اس کو نگران بنا دیا، میں اتنا پرانا تھا۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں تھی اور کیا زبردست جذبہ تھا۔ سنیے گا نبی پاک علیہ السلام کو کن کن الفاظ سے پکارا گیا۔ یقیناً اگر یہ بیان نہ کرنا ہو تو یہ الفاظ کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون یہ سب ہونے کا پوچھاؤ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے، شور مچا مچا کر پتھر پھینکتے تھے، نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام کو دھکا دے دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام قرآن پاک کی جب تلاوت فرماتے، آج ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں کون روکتا ہے، مگر نبی پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن کو لانے والے جبرائیل کو اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ عز و جل کو اور نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے، نبی پاک کسی سے بات نہ کر سکیں، تلاوت کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ جیسے ہی پیارے آقا تلاوت فرماتے، بیان فرماتے، لڑکوں کا غول ہوتا، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اتنا شور مچاتے تھے کہ پیارے آقا کی قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی۔ نبی پاک کسی جگہ پر جا کر پبلک میں جا کر بیان فرماتے اور ایمان کی دعوت دیتے تو پیارے آقا کا چچا ابو لہب پیچھے آتا اور چلا چلا کر کہتا اے لوگوں میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی تم بات نہ سنو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح کس قدر دل آزاری ہوتی ہوگی، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غمگین ہوتا ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ نبی پاک نماز پڑھ رہے اور ابو جہل یہ کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط
बदबख्त उठा, उस ओझड़ी को लाकर नबी पाक के दोष मुबारक पर रख दिया। अब मेरे आका सजदे में हैं और प्यारे आका के कांधे पर ओझड़ी रख दी गई है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, अब ये जालिम आसपास खड़े होकर ठट्ठा मार कर हंसते रहे, मारे हंसी के एक दूसरे पर गिरते रहे। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा कहीं दूर थी, आपको खबर मिली, आपकी उम्र भी छोटी थी, आप दौड़ती हुई आई, सबको दूर हटाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कांधे से नबी पाक जब से सजदे में हैं, आपने सजदे से सर नहीं उठाया है। बीबी फातिमा आकर आपने ओझड़ी हटाई, नबी पाक के मुबारक दोष से प्यारे आका ने नमाज कंप्लीट की। अब नबी पाक के कल्बे अक़दस को इतना गम पहुंचा, इतनी तकलीफ पहुंची कि नबी पाक ने 3 मरतबा ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, यानी ए अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, अमारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने इन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर इन सब कुफ्फार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीटकर बदर के घड़े में डाल दिया गया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही, ये कैसा दौर था। अल्लाह की तरफ बुलाते थे, नमाज पढ़ना चाहते थे, सजदा करना चाहते थे, अजान देना चाहते थे, लोगों को कुरान सुनाना चाहते थे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें तकलीफें दी जाती थी। शायर ने उस जमाने के हालात को अपने अशार में कैसे कलमबंद किया, वो लिखते हैं, पैगंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, पैगंबर दावते इस्लाम देने को निकलता था, नवीदे राहतो आराम देने को निकलता था। निकलते थे कुरैश इस राह में कांटे बिछाने को, वजूदे पाक पर 100 तरह के जुल्म ढाने को। खुदा की बात सुनकर मजहके में टाल देते थे, नबी के जिस्म अतहर पर निजासत डाल देते थे। तमस्खुर करता था कोई पत्थर उठाता था, कोई तौहीद पर हंसता था, कोई मुंह चिढ़ाता था। कुरैशी मर्द उठकर राह में आवाजें कसते थे, ये नापाकी के छर्रे 4 जानिब से बरसते थे। कलाम हक को सुनकर कोई कहता था शायर है, कोई कहता था काहिन है, कोई कहता था साहिर है, मगर वो मंबए हिल्मो हया खामोश रहता था, मगर वो मंबए इल्मो हया खामोश रहता था। दुआए खैर करता था, जफाओ जुल्म सहता था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर कैसी तकलीफें उठाई, कैसी सख्तियां झीली। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि मुश्किलें आए तो दीन का काम छोड़ना नहीं होता है, बल्कि मजीद हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है। ये एक ही वाकया नहीं है। शाबे अबी तालिब में क्या हुआ था, अब जब 7वां साल हो गया, कुफारे कुरैश ने जब देखा कि तादाद बढ़ती जा रही है, हजरत हमजा भी ईमान ले आए, हजरत उमर भी ईमान ले आए, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लान किया कि अब किसी तरह अलल ऐलानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अब जब ये खबर पहुंची नबी पाक के चचा अबू तालिब को, तो उन्होंने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को जमा करके कहा कि हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज की खातिर अपने शाब यानी एक घाटी, पहाड़ों के दरमियान एक जगह होती है, वहां लिए चलते हैं। और जब कुफार को पता चला कि ऐसा किया है 2 कबीले वालों ने, हैं बनी हाशिम ने और बनी मुत्तलिब ने, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया पनाह भी दे दी, तहफ्फुज भी दे दिया,
تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ لکھا کہ کوئی شخص ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ ناتا نہیں ہوگا، کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی۔ ایک معاہدہ لکھا اور کعبہ مشرفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ جب یہ بھوکے رہیں گے، ان کے پاس اناج نہیں پہنچے گا، تو آخر کار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چھوڑ دیں گے اور پھر معاذ اللہ انہیں قتل کر دیں گے۔ میں اس شام میں رہنے والے بچوں کا حال کیا تھا، لوگوں کا حال کیا تھا، کیونکہ کھانا پینا بند ہو گیا، سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی اناج لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بڑا کفار کہہ کے مارتے کتنے دن بھوکے رہیں گے، کتنے دن برداشت کریں گے۔ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا، کئی روز بھوکے رہنے سے لوگ بےتاب ہو گئے، اب درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا خود بیان ہے، ایک رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں دھولا اور ستو کی طرح پی کر میں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ جان کیسے چھوٹی؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دے دی کہ وہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پہ ہے نا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اب وہ لکھا ہوا باقی نہیں ہے۔ یہ خبر نبی پاک نے ابو طالب کو دی، انہوں نے کفار مکہ کو بلایا، کہا دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف سے وہی بھیجی ہے کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس پہ اب لکھا ہوا کچھ باقی نہیں ہے، جا کر معاہدہ دیکھ لو، اگر لکھا ہوا باقی ہوا میں اپنے بھتیجا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر تم ہماری جو پرابلم ہے، جو محاصرہ ہے، اس کو ختم کرو۔ اور یہ بات طے پائی گئی۔ اب جب کعبے کی دیوار پر جا کر معاہدہ دیکھا گیا تو غیب کی خبر دینے والے آقا کی خبر سچی ثابت ہوئی، اس معاہدے پر اب لکھائی باقی نہیں تھی، اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو اس درے سے آزادی نصیب ہوئی۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبت پھر بھی ختم نہیں، یہ معاملے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد نبی پاک نے پلان کیا کہ طائف کے سرداروں کے پاس جایا جائے، مکے سے نکل کر ایک اور شہر میں، جس کو آج ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں قافلہ، ایک قافلہ لے کر جایا جائے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے۔ مکے والے تو بہت مار رہے ہیں، بڑی تکلیف دے رہے ہیں، شاید طائف والے بات سن لیں۔ نبی پاک نے جا کر جب طائف والوں کو اللہ کی بات پہنچائی، ایمان کی دعوت پیش کی، اللہ اکبر، ان کفار بداتوار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر گستاخانہ جملے کہے کہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت پیش کرتے، وہ لوگ طرح طرح کی دل آزاریوں پر اتر آئے، اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، نبی پاک پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس قدر پتھر برسائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم خون سے تر بتر ہو گیا، اتنا خون بہا کہ نبی پاک کے نالین اقدس خون سے بھر گئے۔ سنیے طائف کے میدان کے بارے میں شاعر کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے، بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر، حضور اس جوڑ سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملک الجبال نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، حضور آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو الٹ کر، دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ کر انہیں تہس نہس کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پاک کی ذات سے پر امید ہوں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے،
خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کون کون سی داستان سناؤں؟ حضرت بلال کا مکے کی تپتی ریت پر لیٹنا سناؤں، یا حضرت خباب کا جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا سناؤں، کہ آپ کے کمر سے چربی پگلتی ہے اور کوئلے بجھ جایا کرتے ہیں، اور حضرت عمر جب وہ پیٹھ دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی خاطر جلائی گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں، یا آل یاسر پر ہونے والے مظالم کی داستان سناؤں، سیدنا ابو بکر صدیق کو کس قدر مارا گیا وہ آپ کے سامنے بتاؤں، یا صحابہ کرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دے کر بے ہوش کر دینے والے واقعات سناؤں۔ کسی کو تو ڈبکیاں دی جاتی کہ کہو اللہ کا انکار کر دو، اس کا سانس گھٹ جاتا، مرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے مگر رب کا انکار نہ کر دیتے۔ بتائیے تو صحیح، ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، کئی جگہوں پر تو ایئر کنڈیشن چلتا ہے، مگر ہم پھر بھی دین کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکال پائے۔